بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حدیث ام ذر۔ ہاں، ام ذر، حدیث ام ذر، حدیث ام ذر، ام ذر کی حدیث۔ تو ام ذر جو ہے وہ ایک خاتون تھی، ان کی کنیت ہے۔ بیسیکلی یہ جو حدیث ہے یہ شوہروں کے اوپر ہے۔ لاسٹ ٹائم ہمارا جو لیکچر تھا وہ تھا شوہروں کے حقوق، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں اسلام میں۔ اس سے پہلے بیویوں کے حقوق کی بات ہوئی تھی۔ اب جو نیکسٹ ٹاپک یہ لے کے آئے ہیں وہ ہیں شوہروں کے رویے، ایٹیچیوڈ، یعنی وہ صرف اپنے حقوق کی بات نہ کریں، شوہروں کو چاہیے کہ اپنے رویوں پہ بھی غور کریں، اور خاص طور پہ اپوزٹ جینڈر آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، تو عورت جو ہے وہ مرد کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو حدیث ہے یہ 11 عورتوں کی کہانی ہے۔ 11 عورتیں جمع ہوتی ہیں، مجلس لگاتی ہیں، سہیلیاں ہیں، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، مطلب یہ حقیقی بات تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب وہ 11 کی 11 کہتی ہیں کہ بھئی اپنے شوہر کے بارے میں ذرا بیان کرو۔ ویسے بھی عورتوں کا ذرا ہارڈ ٹاپک ہوتا ہے شوہروں کو ڈسکس کرنا، اور ساتھ میں شرط یہ لگاتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی بنا بنا کے بات کرنا ہے، نہیں، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جیسا ہے نا بس ویسے ہی بیان کرنا ہے، اچھا ہے برا ہے، کوئی پردہ نہیں ڈالنا ہم نے اس کے اوپر۔ حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکوہ کر دیا کہ میں اپنے والد کے گھر تھی تو وہ تو مجھے ایسے ایسے رکھتے تھے، آپ کے یہاں میں آئی تو یہ تنگی دیکھنی پڑ رہی ہے معاشی اعتبار سے، اور وہاں میں بڑی خوشحال تھی۔ تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ شوہر جو ہے وہ 11 قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو 11واں شوہر ہے اس کو آئیڈیالائز کیا گیا، 11واں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی ہوں جیسے ام ذرا کے لیے اس کا شوہر تھا۔ خیر بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب انہوں نے جب یہ شرط لگا لی نا کہ کچھ چھوڑنا کوئی نہیں ہے، تو کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو بیڈ روم کی تھیں تو وہ بھی آ گئیں، تو ذرا ہم بس اس کو سرسری انداز میں ذرا آگے چلیں گے۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ اپنی اصلاح میں سنجیدہ ہو تو اس حدیث سے بہت رہنمائی مل سکتی ہے اس کو۔ اور یہ صرف آئیڈیل ہسبینڈ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ آئیڈیل وائف کی بھی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے، اس میں صرف اس شخص کا کمال نہیں ہے، اس کی بیوی کا بھی کمال ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی تعریف کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جلس احدی عشرۃ امرأۃ، 10 عورتیں آپس میں بیٹھیں، فتعاہدن، تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، وتعاقدن، اور عقد کیا، مطلب قول و قرار کیا، اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا، کہ اپنے شوہر کی کوئی بات چھپائیں گی نہیں، آج کھل کے بیان کرو، ہے شوہروں پہ تبصرہ کرو، تمہارا شوہر کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ قالت الاولی، تو پہلی کہنے لگی، زوجی لحم جمل غث، میرا شوہر جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے دبلے پتلے اونٹ کا گوشت، اونٹ ہے لیکن لاغر،
دبلا پتلا اونٹ، علی رأس جبل، اور وہ جو اونٹ کا گوشت ہے نا کسی پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہے، لا سہل فیرتقی، اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بندہ پہاڑ کی چوٹی چڑھ کے وہ گوشت اتار لائے، ولا سمین فینتقل، اور نہ ہی وہ گوشت ایسا کوئی عمدہ ہے کہ جس کے لیے بندہ کرے کہ یار پہاڑ کی چوٹی ساری کر لے، چلو ہمت کر ہی لیتا ہوں۔ اب یہ سارا میٹافر ہے، استعارہ ہے، مطلب برائی بھی انہوں نے کی تو بڑے بلیغ انداز میں نا، ایسے نہیں کہ بس لٹھ مار دی۔ تو بنیادی طور پہ وہ اپنے شوہر کی برائی بیان کر رہی ہے کہ دبلے پتلے اونٹ کا گوشت کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، مطلب شوہر سے ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ ملتا ہے تو وہ گنا چنا ملتا ہے، اور وہ ملتا بھی اتنی آسانی سے نہیں ہے، پہاڑ سر کرنا پڑتا ہے اپنے شوہر سے کچھ نکلوانے کے لیے۔ مطلب اپنے شوہر کے بارے میں وہ یہ کمنٹ کر رہی ہے کہ کنجوس ہے، بخیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اونٹ، اور اونٹ بھی دبلا پتلا، اس کا گوشت وہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنی ہے۔ اب بعض اوقات تو دل بھی نہیں کرتا کہ اب اس کا اتنا پیچھا کرنا پڑے گا، اتنا منت ترلا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کچھ دے گا، وہ دل بھی نہیں کرتا کہ اب میں اتنی اس کی منت ترلا کروں، ہاں اس سے کچھ نکلوانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو گویا اس نے ایک جملے کے اندر اپنے شوہر کے رویے کو سمیٹ دیا۔ اچھا، یہ ساری عورتیں جو تبصرہ کر رہی ہیں نا، اس میں ایک چیز بڑی آپ کو نمایاں نظر آئے گی، مال۔ مطلب جس کو شکایت ہے تو شکایت اس وجہ سے ہے کہ اس کا شوہر اس پہ خرچ نہیں کرتا، مطلب اس کی کنجوسی، بخیلی، یعنی بڑا جو اس کو شکوہ ہے۔ اور جو خوش ہے وہ اسی وجہ سے خوش ہے کہ جی بڑا دل کھول کے مطلب میرے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ اور بھی رویوں کا تذکرہ ہے مال کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے۔ وقت دینا دوسری بات، یہ بڑی اہم ہے جو یہاں پہ آئے گی، جس کا وہ تذکرہ کر رہی ہے۔ قالت الثانیہ، دوسری نے کہا، زوجی لا ابث خبرہ، میں اپنے شوہر کی، صحیح بات ہے، بات بیان ہی نہیں کرنا چاہتی، کوئی زیادہ ہی تنگ تھی نا، مطلب انی اخاف اللہ اذرہ ان اذکر اجرہ و بجرہ۔ اب آگے کہتی ہے جی انی اخاف اللہ اذرہ، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں بیان کرنے پہ آ گئی نا تو پھر مطلب میرے اندر اتنا غصہ ہے کہ میں نے کچھ چھوڑنا نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے میں نہ ہی بولوں، تو میرا منہ نہ ہی کھلوا دو۔ تو اب اس نے گویا کہ صبر کیا، آگے کہا ان اذکر اجرہ و بجرہ، تو اگر میں ذکر کرنے پہ آ گئی تو اس کا اگلا پچھلا برابر کر دوں گی، کچا چٹا جسے کہتے ہیں میں کھول دوں گی، تو میرا منہ نہ ہی کھلواؤ، میں تو کچھ نہیں بیان کرنا چاہتی، سیدھی سی بات ہے۔ اس نے اتنا سا تبصرہ کیا، بظاہر اس سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تنگ ہے، لیکن یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے نا، بیویوں میں یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے، تنگ ہے لیکن بیان نہیں کرے گی۔ اچھا ہے وہ جو سر بات کر رہے تھے کہ یہ بھی اچھا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے شوہر کی برائیاں بیان نہیں کر رہی، کم از کم ٹھیک ہے اپنی تنگی کا اظہار کر رہی ہے یا تنگ ہے اس سے۔ قالت الثالثہ، تیسری نے کہا، زوجی الاشنق، میرا جو شوہر ہے لمبا تڑنگا، لمبے قد کاٹ والا، ٹھیک ہے، ان انطق اطلق، میں بولوں تو طلاق تیار ہے، ٹھیک ہے، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، اور اگر خاموش رہوں تو بس بھائی کونے میں پڑی رہو، بس کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ بھائی تمہارے بھی کوئی حقوق ہیں، تمہیں بھی کچھ چاہیے، ٹھیک ہے، تمہارے بھی کوئی مسائل ہیں، خاموش رہو تو بس کونے میں پڑے رہو، بس ٹھیک ہے، سڑتے رہو، بولو تو پھر طلاق تیار ہے، ٹھیک۔ اب اس نے بھی برائی بیان کی، مطلب بد اخلاقی بیان کی اپنے شوہر کی، کہ میرا شوہر جو ہے وہ بد خلق ہے۔ پہلی نے کہا کنجوس ہے، دوسری نے کہا میں تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، تیسری نے کہا کہ جی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ قالت الرابعہ، چوتھی کہنے لگی، زوجی کلیل تہامہ، میرا شوہر تہامہ کی رات کی مانند ہے۔ تہامہ ایک جغرافیائی اعتبار سے علاقہ ہم نے پڑھا تھا نا سیرت میں، ساحل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لا حر ولا قر، اب ساحل کے ساتھ جو علاقہ ہوتا ہے نا وہ بہت معتدل ہوتا ہے، جیسے کراچی کے قریب موسم معتدل ہوتا ہے،
تو نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈا، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ اس کو گرمی چڑھتی ہے، نہ یہ ہے کہ بالکل ہی غصہ نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ولا مخافہ ولا سآمہ، نہ مجھے اس سے کوئی خوف رہتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کی کمپنی سے میں اکتاہٹ محسوس کرتی ہوں۔ مطلب اس نے تعریف کا انداز رکھا ہے کہ مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ اسے ڈرتا رہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے میں بور ہوں، ٹھیک ہے، مطلب مجھے وقت بھی دیتا ہے اور اچھے طریقے سے چلتا ہے، اچھا ہے۔ قالت الخامسہ، مطلب اس نے اس کے اعتدال کی تعریف کی ہے کہ معتدل مزاج ہے، ایکسٹریمز کا شکار نہیں ہے۔ قالت الخامسہ، پانچویں نے کہا، زوجی ان دخل فاہدہ و ان خرج آسدہ، میرا شوہر تو گھر میں داخل ہو تو چیتا ہے، باہر نکلے تو شیر ہے۔ اب اس پہ بھی بڑے تبصرے ہیں کہ یہ کیا اس نے کیا، یہ اس نے تعریف کی ہے یا اس کی مذمت بیان کی ہے؟ مطلب اس کو سمجھنا بھی بعض اوقات جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کی مذمت کر رہی ہے، مذمت بھی کر رہی ہے اور تعریف بھی بیان کر رہی ہے، اگلے جملے میں تعریف کر رہی ہے، اس میں شاید مذمت ہے، شاید، کیونکہ چیتا جو ہے نا گھر میں آ کے سو جاتا ہے، تو گھر داخل ہو تو اب گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، بس اپنی نیندیں پوری کر رہا ہے، باہر نکلے تو شیر ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یسأل عما عہد، باقی یہ ہے کہ جو کچھ میرے حوالے کر جاتا ہے نا پھر اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بی بی تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، اچھا حساب لے کے آؤ ذرا، کہاں کہاں خرچ کیے، ایسا نہیں۔ قالت السادسہ، چھٹی نے کہا، زوجی ان اکل لفا و ان شرب اشتفا و ان استجا التفا، کہ کھانا کھانے پہ آئے تو سب کچھ ہی کھا جائے، چٹ کر جائے، پینے پہ آئے تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں چھوڑتا، لیٹنے پہ آئے تو تنہائی کپڑا لپیٹ کے لیٹ جاتا ہے، موڈی آدمی ہے، سائڈ پہ ہو کے سو گیا، بس مطلب اسے اپنے کھانے پینے سے غرض ہے، آئے گھر میں جیسے کھانے پینے کے لیے آتا ہے، کھایا پیا اور اپنے جو ہے وہ بیڈ روم میں گھس گیا آرام کرنے کے لیے، بھائی مجھے تنگ نہ کرنا، بچوں کو دور رہو مجھ سے، میرے بیڈ روم میں نہیں آنا، مجھے آرام کرنے دو، میں تھکا ہوا ہوں، یہ۔ ولا یولج الکف لیعلم البس، اور مجھے وقت نہیں دیتا تاکہ میری پریشانیوں کو جان سکے، مطلب ٹائم دینا بیوی بچوں کو، ان کے پاس بیٹھنا، جیسے عورتوں کو ہوتا ہے کہ دن بھر کی کہانیاں سنائیں اپنے شوہر کو، فلاں گھر میں یہ ہوا، فلاں ہمارے رشتہ داروں میں یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس قسم کا وقت ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ آج میں نے اتنا کام کیا، میں تھک گئی، آپ بچوں نے اتنا تنگ کیا، ظاہر بات ہے یہ ان کی ایک نفسیاتی ضرورت ہے اس کو ڈسکس کرنا۔ شوہروں کو یہ لگتا ہے بھائی کیا ہے، بھائی ساری بچے پالتے ہیں، تم کو انوکھی پال رہی ہو، لیکن نہیں، یہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے۔ ساتویں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے غیایا، جاہل ہے، مست آدمی ہے بس، اور عیایا طباقہ کل داء لہ داء، ایک تو یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ کے قابل نہیں ہے، دوسرا ہر بیماری جیسے کہ اس کے اندر ہے، بیماریوں کا گڑھ ہے۔ شجکی او فلکی او جمع کل لک، اگر بات کرو تو جیسے سر پھوڑ دے گا یا زخمی کر دے گا یا دونوں ہی کام کر دے گا، سخت مزاج ہے، مطلب بدتمیز ہے، اجڑ ہے، گنوار ہے، کہتے ہیں ہاتھ چھوڑا ہوا ہے اس نے، بات بات پہ ہاتھ اٹھانا، یہ چیز اس کے اندر ہے، اور پھر بیماریوں کا گڑھ ہے، بندہ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتا نا، کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتا تو بس بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے، شوگر ہے، فلانا مرض ہے، فلانا مرض ہے، بس ہر وقت نا وہ جیسے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کام عورتوں کو کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے،
کہ آج میرے گھٹنے میں درد ہے، آج میرے سر میں درد ہے، مجھے شوگر ہو گئی ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو یہ قالت الثامنہ، 8ویں نے کہا میرا جو شوہر ہے المس مس ارنب، اس کو چھوؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے خرگوش کو تم نے چھوا ہے، بہت نرم، مطلب نرم جلد والا، نرم سکن والا. والریح ریح الزرنب، اور اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے زعفران کی، مطلب بند سمر کے رہتا ہے. نفیس آدمی، نفیس آدمی، مطلب اس نے اس کی تعریف کی، یہ نہیں کہ اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے. یہ قالت التاسعہ، 9ویں نے کہا زوجی رفیع العماد طویل النجات عظیم الرماد قریب البیت من النات، میرا شوہر اونچے گھر والا، سردار، اچھا سوشل سٹیٹس ہے اس کا، اور اس کی جو تلوار ہے اس کا پرتلا لمبا ہے، لمبے نے مطلب بہادر آدمی ہے، ہر وقت تلوار اپنے پاس رکھتا ہے. مطلب عورتوں کو یہ چیز بھی اٹریکٹ کرتی ہے نا کہ شوہر اس میں کریج ہو، جرت، ظاہری بات ہے بہادری سب کو پسند کرتی ہے. جرت اور بہادری ہوگی تبھی تو اپنی جو ہے وہ گھر والوں کو سیکیور کر سکے گا. عظیم الرماد، بہت راکھ اڑتی ہے اس کے گھر میں، مطلب کھانا بہت پکتا ہے، مہمان نواز ہے. ٹھیک ہے. قریب البیت من النات، اور جو مجلس شورا ہے ہمارا گھر اس کے قریب ہی ہے، مطلب لوگوں میں اس کی بڑی سے ہے، لوگ جو ہے نا اپنے مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے ہمارے کاؤنسلنگ کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، تو یہ اس کی ایک اچھی چیز ہے. قالت العاشرہ، 10ویں نے کہا زوجی مالک، میرا خاوند تو مالک ہے. وما مالک، تمہیں کیا پتا کہ مالک کیا ہے، مالک کے کیا کہنے. مالک خیر من ذلک لو، مالک جو ہے اس سے بہتر تو مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی شوہر ہوگا، اس جیسا شوہر دنیا میں نہیں. ٹھیک ہے. لہو ابل کثیرات المبارک قلیلات المصارح، اس کے پاس اونٹ ہیں، چراگاہ میں کم جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب چرنے کے لیے کم جاتے ہیں، اور باڑے میں زیادہ رہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جو چرنے کے لیے چلا گیا تو اس سے مہمان نوازی نہیں ہو سکتی نا، جو باڑے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی آئے گا تو اس کی مہمان نوازی ہوگی. وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ حَوَالِقٌ، اور جب وہ سنتے ہیں یعنی وہ اونٹ باجی کی آواز، تو اب اونٹوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی اب ذبح ہونے کا وقت آ گیا. مہمان نواز ہے، بکری نہیں، گائے نہیں، اونٹ ہی ذبح کر دیتا ہے. کچھ لوگوں میں خصلتیں ہوتی ہیں، بہت مہمان نواز ہوتا ہے. جیسے پٹھانوں میں دیکھیں نا، بہت مہمان نواز قوم ہے پٹھان جو ہے، تو یہ اچھی خصلتیں، اچھی خصلتیں ظاہری بات ہے سب کو پسند ہے. تو اس نے اپنے شوہر کی جو فیاضی تھی نا، سخاوت تھی، اس کی تعریف کی. اب جو 11ویں تھی اس نے کیا کہا، زوجی ابو ذر، میرا شوہر ابو ذر ہے. یہ خود ام ذر ہے، ذر کی ماں، اور وہ اس کا شوہر ابو ذر ہو گیا. وما ابو ذر، ابو ذر کے تو کیا کہنے. اناس من حلی اذنیہ، اس نے میرے دونوں کان زیورات سے بھر دیے، گولڈ. ٹھیک ہے. اب عورتوں کو یہ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں. عموماً جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں نا، مطلب بعض خواتین تو وہ شوہر کی بہت برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو کبھی ان سے پوچھ لو نا بھائی کوئی اچھا کام اس نے کیا ہے، مطلب جو تمہیں یاد ہو، مطلب ظاہری بات ہے پیچ اپ کروانا ہے، آگے بڑھانا ہے، کوئی اچھی بات اس کی. ہاں اس نے مجھے نا فلاں وقت میں وہ گولڈ کی چیز لے کے دی تھی، اسے بڑی یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فطری محبت ہے عورتوں کے اندر. تو اب اس نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، اس نے میرے دونوں کان جو ہے وہ زیورات سے بھر دیے. وَمَلَا مِن شَحْمٍ أَزُدَيَّ، اور کھلا کھلا کے میرے دونوں بازو چربی سے بھر، مطلب مجھے اتنا کھلایا کہ اب موٹی تازی ہوگی.
وبجحنی فبجحت الی نفسی، اور مجھے اس نے اتنا خوش و خرم رکھا کہ میں تو مطلب عجب میں، خود پسندی میں مبتلا ہو گئی کہ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی. وجدنی فی اہل غنیمہ بشق، جب اس کی مجھ سے شادی ہوئی تھی تو میں ایک غریب گھرانے میں پلی بڑھی، بڑی مشقت میں نے دیکھی اپنے بچپن میں، چند بکریوں کے اوپر ہمارا گزارا ہوتا تھا. فجعلنی فی اہل سہیل و عتیت و دائس و منقن، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے ایسا خوشحال کر دیا، ایسے گھرانے میں لے کے آیا کہ اب میں گھوڑوں میں، اونٹوں میں، کھیت کھلیان میں، مجھے اس نے اس کا مالک بنا دیا. فَإِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا قَبَّحْ، میں اس کے سامنے جو مرضی گفتگو کر لوں لیکن وہ مجھے برا بھلا نہیں کہتا، روک ٹوک نہیں کرتا، مطلب برداشت کرتا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے. یعنی ایک تو اس نے اس کی سخاوت کی تعریف کی، بہت سخی ہے، اس نے مجھے بہت دیا، بہت مال دیا، کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے، پہننے اوڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس خرچ کیے جاؤ. اور دوسرا ایسا بھی نہیں ہے کہ اب وہ سختی کرتا ہو، یہ بھی نہیں. وَأَرْكُضْ فَأَتَصَبَّحْ، اگر اس کے پاس سو جاؤ تو آپ صبح کر دو، یعنی بور نہیں ہونے دیتا. وَأَشْرَبْ فَأَتَقَنَّحْ، اور جب میں پیتی ہوں تو خوب اطمینان سے سیراب ہو کے پیتی ہوں. اور صرف شوہر کی تعریف نہیں کی. ابی ذر، اور میری ساس کے کیا کہنے. فما ابی ذر حقومها رداح، اس کے برتن ہمیشہ بھرے رہتے ہیں. وبیتها فساح، اور اس کا گھر بہت وسیع ہے، کھلا گھر ہے، مطلب وہ ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہتی ہے، کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں. ویسے بہت کم عورتیں، مطلب کون عورت ہوگی جو ساس کی تعریف کرے، چلو شوہر کی تو کر لے. یہ اس عورت کی بھی خوبی ہے، یہ اس عورت کی بھی خوبی ہے. ورنہ تو دیکھیں کیڑے نکالنے کے لیے ہزار چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ اس کی ساس میں کوئی برائی نہیں ہوگی، لیکن اس نے پازیٹیوٹی کو دیکھا، اس لیے اس عورت کا بھی کمال ہے. ابن ابی ذر، اچھا ابو ذر کے بیٹے کی. فما ابن ابی ذر، ابو ذر کے بیٹے کے کیا کہنے. مضجعہ کمثل شطبۃ، اسے تو سونے کے لیے اتنی جگہ چاہیے کہ جیسے ایک تلوار، مطلب بہت سلیم سا، اسمارٹ سا. ویشبہ ذراع جفرہ، اور اس کا پیٹ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بکری کی جو بچے کی دستی ہوتی ہے نا، اس سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. زیادہ کھانا پینا بھی اس کا نہیں ہے، کوئی ساری دن مطلب ہمیں کوئی اس کی خدمت کرنی پڑے، ایسا بھی نہیں. بنت ابی ذر، ابو ذر کی بیٹی، اس کے کیا کہنے. فما بنت ابی ذر تو ابی، باپ کی فرما بردار، و تو امیہ، ماں کی فرما بردار، و ملو کسائیہ، اور ایسی موٹی تازی کہ کپڑوں میں پھنس گیا. اچھا عربوں میں موٹا تازہ ہونا خوبصورتی تھی، اب تو ہمارے یہاں وہ خوبصورتی کا مطلب نہیں رہ گیا، لیکن عربوں میں یہ خوبصورتی کی علامت تھی. ہر زمانے کے خوبصورتی کے اپنے آپ کہہ لیں سٹینڈرز ہوتے ہیں. وغیظ جاریتہا، تو وہ ایسی کہ کپڑے پہن لے تو وہ کپڑے اس کو مشکل سے آئیں، یعنی ایسی بھرپور جسم والی. اور اپنے سوکن کے لیے وغیظ جارتہا، اپنی سوکن کے لیے کیا ہے، غیظ و غضب کا باعث بنے ہیں. جاریت ابی ذر، پھر ابو ذر کی لونڈی کی بات کرتے ہو تو اس کی لونڈی کی کیا کہنے. لا تبص حدیثنا تبصیصا، ہماری باتیں باہر جا کے نہیں کرتی تھی، گھر کی باتیں، یہ نہیں کہ محلے میں جا کے بتاتی کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے. ولا تنکث میرتنا تنقیسا، اور نہ ہی ہمارے کھانے کی کوئی چیز بلا اجازت لیتی تھی، کوئی چوری چکاری کی عادت بھی اس میں نہیں تھی. ولا تملأ بیتنا تعشیشا، اور ہمارا گھر جو ہے وہ خش و خاشاک سے بھرتی بھی نہیں تھی، مطلب یہ گند بھی نہیں ڈالتی تھی، صاف ستھری تھی، نیٹ اینڈ کلین. اب اس پہ اس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مطلب ساس کی تعریف کر دی،
بچوں کی تعریف کر دی، شوہر کی تعریف کر دی، لیکن ٹریجڈی ہے، لائف کیا ہے؟ ٹریجڈی ہے، سول میٹ مل گیا، بس سول میٹ ملنے کے بعد پھر وہ کیا؟ ٹریجڈی۔ ٹریجڈی کیا ہوئی؟ وہ ابو ذر صاحب جو ہے وہ گھر سے نکلے، ایک عورت پہ ان کی نظر پڑی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے 2 بچے تھے، وہ عورت انہیں پسند آ گئی، اس کو طلاق دے کے اس کو گھر لے آئے۔ پیسوں کی کمی تھی، ظاہری بات ہے، پیسوں کی تو کمی نہیں تھی۔ تو اب اس کے بعد اس کی ایک اور شوہر سے شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو دوسرا اس کا شوہر تھا، جب اس سے شادی ہوئی ہے تو کہتی ہے کہ جی وہ جو تھا نا، وہ بھی راکب شریعن و احد خطین، دوسرا جو اس کا شوہر تھا وہ بھی گھڑ سوار تھا اور اچھا نیزے باز تھا، بہادر آدمی تھا۔ وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا صَرِيًّا، اور اس نے بھی مجھے خوب مال دیا۔ وَآتَانِي مِن كُلِّ رَاحِيَ زَوْجًا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کُلِی ام ذر وَمِیری أَہْلَک، ام ذر کھا پی خود بھی، گھر والوں کے لیے بھی لے جا، اپنے میکی بھی لے جایا کر، ان کو بھی عیاشی کرا۔ لیکن ساتھ کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ دوسرے شوہر نے، حالانکہ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، لیکن دوسرے شوہر نے جتنا کیا ہے نا، وہ ابو ذر نے جو کیا تھا وہ اس کے ایک چھوٹے سے برتن کے برابر بھی نہیں پہنچتا۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو میرا سلوک تمہارے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے کہ ابو ذر کا ام ذر کے ساتھ تھا، مطلب یہ اس کانٹیکس میں بات آئی۔ خیر بہرحال اس کے اوپر جو امام بخاری نے چیپٹر باندھا ہے نا اس حدیث کے اوپر، حسن المعاشرہ مع الاہل، کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہنا، حسن سلوک کے ساتھ رہنا، یعنی شوہروں کو مطلب یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں۔ خاص طور پہ بیویوں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے نا اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں بندہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، گھر بار پہ خرچ کرتا ہے، تو خرچ کرنا چاہیے۔ اب بہت دفعہ بہت لوگ بہت اچھا کما رہے ہوتے ہیں، اب ان کی بیویاں شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں کما تو مطلب ملینز میں رہے ہیں، لیکن ہمیں پاکٹ منی نہیں دیتے، یا پاکٹ منی دینے پہ آئیں تو وہ گننا شروع کر دیتے ہیں، اچھا تمہیں یہ تو لے کے دیا، یہ تو لے کے دیا، کون سی ضرورت تمہاری پوری نہیں ہو رہی اب جو تمہیں پاکٹ منی کی ضرورت ہے۔ بس عورتوں کا دل جو ہے نا اس سے ٹھنڈا رہتا ہے کہ ان کو کچھ دیتے دلاتے رہو، بندہ کماتا بھی کس کے لیے، جوڑ کے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، خرچ کرے بس۔ الخطبہ قبل الزواج، نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ خطبہ۔ ہم نے کہا تھا کہ نکاح جو ہے، جو میرج کانٹریکٹ ہے، اس میں 4 چیزیں، ویسے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کا پہلا شوہر یہ اقرار کر رہا ہے تیرے پہلے خامد ابو ذر نے جو تجھے دیا تھا اس میں سے ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ نہیں یہ تو مراد نہیں، ایک منٹ، نہیں یہ تو بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی تمام عطاؤں کو جمع کروں تو ابو ذر کا چھوٹے سے چھوٹا برتن بھی نہ بھر سکے، یہ اس خاتون کا جملہ ہے۔ فلو جمعت کل شیء اعطانیہ ما بلغ اصغر آنیہ ابی ذر، تو وہ ترجمے میں ان کو غلطی لگی ہے۔ قالت، اس خاتون نے کہا نا، اس خاتون نے کہا، تو اس خاتون نے کیا کہا؟ فلو جمعت کل شیء اعطانیہ، جو اس دوسرے شوہر نے مجھے دیا وہ سب کا سب میں جمع کروں، ما بلغ اصغر آنیت ابی ذر، تو ابو ذر کی چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں۔ شادی سے پہلے جو ہے وہ خطبہ نکاح، ٹھیک ہے، تو خطبہ نکاح جو ہے یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، مطلب خطبہ نکاح جو ہے وہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عام طور پہ جو خطبہ مسنونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ضرورت کے مواقع پہ دیا کرتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 3 آیات ہیں تقویٰ سے متعلق،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو تقویٰ کی نصیحت کیوں کی گئی؟ تقویٰ کی نصیحت اس لیے کی گئی کہ بھئی تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ پورے کریں گے۔ تو شادی کے موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے گویا کہ شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی تقویٰ کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو خطبے کا مطلب تعلق ہے، خطبے میں جو بات کہی جا رہی ہے تو اس کا تعلق ہے اس ایونٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن خطبے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، خطبہ ضروری نہیں ہے۔ لوگوں نے اب خطبے کو ہی نکاح سمجھ لیا، حالانکہ نکاح ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب جو ہے وہ ولی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کی ولی کی طرف سے، قبول لڑکے کی طرف سے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ گواہان موجود ہوں، بس حق مہر تو اس میں انڈرسٹوڈ بات ہے۔ ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں، سنن کی روایت ہے کہ ایک آدمی بنو سلیم میں سے، اس نے کہا کہ ایک خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا نکاح کروا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروا دیا اس شخص کے ساتھ۔ وہی جو معروف روایت ہے قرآن مجید کی، ایک سورہ کے بدلے میں کہ یہ اس کا حق مہر ہے، تم اس کو قرآن مجید کا یہ حصہ سکھا دو تو میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا۔ تو ہر دفعہ خطبہ نکاح میں خطبے کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف قبول ہو جائے۔ ایجاب و قبول ہی ہے بس۔ خطبہ تو ایک آپ کہہ لیں نصیحت ہے نا، اب وہ نصیحت تو درمیان میں سے ختم ہو گئی، عربی کا خطبہ ہے، لوگوں نے اسی کو برکت سمجھ لیا۔ وہ عربی کا خطبے کے معنی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی اس کا معنی مفہوم کیا ہے، وہ نصیحت آپ اردو میں کرتے ہیں بس۔ تو وہ خطبہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جیسے لوگوں نے اس کو جمعہ خطبہ کی طرح لازم سمجھ لیا۔ اصل میں دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ شادی کے موقع پہ کیا کرتے تھے، ایک خطبہ دیتے تھے اور اس میں اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے، دیکھو ہمارا خاندان فلاں یہ وہ ہے، روب ڈالنا ہوتا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اپنے خاندان کی تعریفیں کرو، وہ لڑکی والے آئے ہیں تو آپ بتاؤ کہ جی ہمارا خاندان اتنا بڑا یہ وہ ہے، یا لڑکے والے آئے ہیں تو وہ اپنے خاندان کی تعریفیں کریں، تو بہتر ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ویسے جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پہ نکاح پہ حضرت ابو طالب نے دیا تھا وہ بھی اسی قسم کا تھا؟ زیادہ تر نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح کوئی روایت۔ اصل میں سیرت تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت میں کیا ہے، سیرت تو واقعات ہیں نا بس، وہ کوئی حدیثیں نہیں ہیں۔ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں نا تو فقہ میں آپ سیرت سے استدلال نہیں کرتے، سیرت نہیں، سیرت صرف وہی میں بات کر رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں، سیرت ہسٹری ہے، سیرت کیا ہے، ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ جو ہے نا وہ بیسیکلی موٹیویشن کے لیے ایک ٹول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فقہ میں کبھی جو ہے وہ سیرت کی کتابوں سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اصول فقہ میں جب آپ سورسز آف شریعہ پڑھیں گے تو وہاں کوئی سیرت کا تذکرہ نہیں ہے کہ سیرت کوئی سورس آف شریعہ، سنت ہے۔ حدیث کی کتابیں علیحدہ ہوتی ہیں، سیرت کی کتابیں علیحدہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیرت کے واقعات سے بیسیکلی ان کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم فقہ کا موضوع پڑھ رہے ہیں تو فقہ میں دلیل کیا ڈسکس ہوگی، حدیث، سنت ہوگی۔ سنت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں علیحدہ ہیں، سیرت کی کتابیں علیحدہ ہیں، ٹھیک۔ تو سیرت کو کسی اور مقصد سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے آبجیکٹیو ہی ڈفرینٹ ہے۔ عقد نکاح کے بعد دعا، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور خیر کے اوپر تمہیں جمع کرے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی کی شادی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کو اس طرح سے دعا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی ہوئی تو میرے پاس میری والدہ آئیں اور اسی طرح انصار کی کچھ خواتین بھی آئیں، تو انہوں نے مجھے اس طرح سے دعا دی، علی الخیر والبرکہ و علی خیر طائع، اللہ تعالیٰ خیر کرے، برکت ڈالے اور اچھی امیدیں رکھو اللہ سے۔ حضرت حسن سے ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے عقیل، ان کی جو ہے وہ بنو جشم کی ایک خاتون کے ساتھ شادی ہوئی، تو اب لوگوں نے ان کو کیا دعا دی، بالرفاع والبنین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مطلب آسانیاں کرے،
اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے دے، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو زیادہ بہتر ہے کہ وہ دعا دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بارک اللہ فیکم و بارک علیکم، اللہ تعالیٰ دیکھیں اور بھی دعا دی جا سکتی ہے، خیر ممانعت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھی دعا آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ تو شادی کے بعد جو ہے کسی کے نکاح کے بعد اس کو دعا دینا خیر و برکت کی مسنون ہے۔ نکاح کا اعلان کرنا، ہاں نکاح کا اعلان جو ہے یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، گواہان کا ہونا تو ضروری ہے لیکن اس کے بعد جو نکاح ہے وہ بھی ریکمینڈڈ ہے، مطلب اعلان وہ بھی ریکمینڈڈ ہے کہ اعلان کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوا فی المساجد، اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، مسجد میں نکاح کرنے والا ٹکڑا یہ ثابت نہیں، اعلان کرنے والا وہ تو ثابت ہے، ٹھیک ہے، باقی مسجد میں نکاح ہو جاتا ہے، مسجد میں بہتر ہے، مسجد میں نکاح کرنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی حکم موجود نہیں، لیکن کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی کیا، مسجد کے علاوہ بھی کر لیا۔ وَضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفَ، اور دیکھو دف بجایا کرو، نکاح کے موقع پہ شادی کے موقع پہ کیا کیا کرو، دف بجایا کرو۔ دف بھی ایک طرح کا اعلان ہے نا، اب گھر میں جیسے لوگ کیا کرتے ہیں لائٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، وہ بتیاں وہ جلا لیتے ہیں، روشن کر لیتے ہیں، تو اعلان کی کوئی بھی صورت ہو، اعلان کی کوئی بھی صورت ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کی گیدرنگ ہو، وہ لائٹنگ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کرنا چاہیے، وہ اچھا ہے، ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے، لوگوں کو پتہ چلے بھائی اب یہاں پہ شادی وادی ہوئی ہے، ایک نیا خاندان جو ہے وجود میں آیا۔ یہ صحیح ثابت ہے کہ دف بھی بجا سکتے؟ ہاں دف بجانے کا معاملہ ہے، بالکل ہے۔ یحییٰ بن سلیم سے ہے کہ میں نے محمد بن حاتب سے کہا کہ میں نے 2 عورتوں سے شادی کی، لیکن کسی کی شادی میں بھی میں نے دف نہیں بجوایا، ٹھیک ہے، تو محمد بن حاتب یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، حلال اور حرام کے درمیان جو فرق ہے وہ دف ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، حرام میں دف نہیں ہوتا، وہ تم چوری چھپے جو ہے وہ بدکاری کر لیتے ہو، حلال میں تو دف ہونا چاہیے، مطلب دف سے مراد اعلان ہے، دف سے مراد کیا ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اعلان ہے، لوگوں کو خبر ہو نا، پتہ چلے۔ اب جیسے دیکھیں جسے ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے طبل جنگ، طبل جنگ بھی کیا تھا، طبل بجاتے تھے نا، تو وہ اعلان ہوتا تھا، ایک وہ کوئی میوزک تھوڑا تھا، جنگ میں کسی نے میوزک بجا کے کیا کرنا ہے، تو وہ اعلان ہے، تو اعلان کے مختلف جو ہے وہ انداز ہیں، ٹھیک ہے، تو شادی کے موقع پہ دف کے ذریعے سے اعلان کرنا، یہ شادی والا گھر ہے، یہاں شادی ہو رہی ہے، آج کل شادی ہال میں نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سبھی گواہان کے علاوہ بھی لوگ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں گواہان کے علاوہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اعلان کی ایک صورت ہے، ٹھیک، ایسے ہی ایسے ہی۔ الغنا عند الزواج، شادی کے موقع پہ جو ہے وہ گانا، ایک ہے میوزک اور ایک ہے گانا، گانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بجانا ٹھیک نہیں ہے، گانا بجانا ٹھیک ہے، بجانے کی ممانعت ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس اس کی ممانعت ہے، سوائے دف کے، دف کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں، ڈھول بانسری گٹار ان سے منع کیا گیا، لیکن گانے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے گھر میں لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ بیٹھ کے دلہا اور دلہن کی تعریف میں کچھ اشعار گا لیتی ہیں، کچھ گیت گا لیتی ہیں، کوئی مہندی لگا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دف بجا لیتی ہیں، یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ جو ون سائیڈڈ ہو، کوئی حرج نہیں، اور کچھ نہ ملے تو کچھ وہ پتیلی پکڑ کے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اتنی سختی نہیں ہے، ٹھیک۔ حضرت عامر بن سعد سے روایت ہے کہ میں قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری ان کے پاس آیا، اور ایک شادی تھی، اور اس شادی میں جو ہے وہ کچھ بچیاں گیت گا رہی تھیں، تو میں نے کہا آپ تو صحابی رسول ہو، میں نے ان دونوں سے کہا، ابو مسعود انصاری سے کہا، قرظہ بن کعب سے کہا، دیکھو آپ تو بدری صحابی ہو اور تمہارے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، ان شئتا فاسمع معنا، اگر دل کرتا ہے تو بیٹھ کے تو بھی سن،
وین شے دفعہ تھا اب اگر تیرا دل نہیں کر رہا زیادہ تقوی آیا ہوا ہے تو چلا جا. قد رخص لنا فی اللہ عند العرس، شادی کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں رخصت دی ہے. تیرا دل نہیں مانتا تو نہ سے، تو ہمیں تو رخصت کا پتہ ہے، ہم تو زیادہ سختی نہیں کرتے. سر ایک تو لڑکیاں گیت گا رہی ہیں، ایک تو یہ وداؤٹ میوزک ہو گیا جس طرح کہتے ہیں. سیکنڈلی کیا یہ بچیوں تک کی بات آ رہی ہوگی، یہ بچیاں تھیں یہاں پہ؟ ہاں جوار کے لفظ ہے نا، جاریہ اس کی جمع بچیاں ہوں گی. جواری. جی. اور اس کا ایک یہ بھی نکل رہا ہے کہ نان محرم جو ہے ان کا تواز اگر گانا گانے وقت پہنچ جاتی ہے خوشی کے موقع پہ تو اس کی رخصت ہے تھوڑی سی؟ ہاں رخصت ہے، کوئی حرج نہیں. بڑے بھی گھروں کا اکثر ڈھولکی کی وجہ سے لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں دوسرے گھروں تک جاتی ہیں، آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا اس میں نکلتی ہے رخصت پہ؟ رخصت ہے، بچیاں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا نابالغ بچیاں، چلیں ٹھیک ہے نابالغ ہوں، لیکن بہرحال بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اتنی زیادہ سختی نہیں ہے. مطلب اتنا بھی مردوں کو بھی اتنا نفسیاتی مریض نہ بنائیں جیسے وہ کوئی نہ کان لگا کے بیٹھا ہے بس عورت کی آواز اس کے کان میں آئے صحیح، ایسا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خواہ مخواہ کا ایک ایسا ماحول بنا دیں بس. اب اس کا مسئلہ نہیں بھی ہے تو اب وہ ماحول بنا کے نا اس کا مسئلہ پیدا کر دیں، نہیں تیرا یہ مسئلہ ہے، تجھے تو عورت کی آواز بھی آئی تو بس بڑک اٹھے گا. ایسے فضول سے ہمارے یہاں نا کچھ زیادہ ہی لوگوں نے کر دی ہے. مگر یہاں جو فی زمانہ خرافات ہیں ان سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں کو وہ دیکھیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ڈانس وغیرہ ہو رہا ہے، مخلوط معاشرت ہے، سٹیج بنایا ہوا ہے، فل میوزک چلایا ہوا ہے، بچے بچیاں ڈانس کر رہے ہیں، بے حیائی ہے، وہ غلط ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے. یہ جو محفل سما یہ سڑکوں پہ یہ ایک خاص طبقہ جو وہ کرتا ہے ایک خاص وقت میں میلاد نبی، تو اس میں وہ دف کی آڑ میں ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس لیے دف کو بھی جو ہے نا کیا کرنا چاہیے. یہ تو وہی جو جواب انہوں نے دیا ابو مسعود انصاری صاحب نے، بھئی آپ کو پسند نہیں تو آپ چلے جائیں، ہم تو بیٹھے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں تو پھر اب اس سے زیادہ اور جواب کیا ہو سکتا ہے. آپ کو پسند نہیں آپ نہ کریں، جس کو لگتا ہے یہ رخصت ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کو کیوں مجبور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسانی نفسیات میں اس کی فطرت میں ہے کہ اگر اسے دف کی اجازت دے دی جائے تو وہ پھر سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے. بٹ ٹھیک ہے نہ کریں پھر آپ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں لینے والے اجازت. آپ تو اجازت نہیں نہ لے سکتے. ہاں آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، بٹ ٹھیک ہے آپ نہ کریں، آپ نہ کریں. تو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ تینوں سمجھ نہیں اندر جاتا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون فاریہ بنت اسد ان کو تیار کیا، دلہن کو تیار کیا نا. اب دلہن کو تیار کرنا اب یہ بھی ایک کام ہے. نبید بن جابر انصاری سے ان کی شادی ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ دیکھو تم نے کوئی مطلب کوئی کھیل وغیرہ لاہو لعب، انصار کو یہ پسند ہے، کیا یہ بھی مطلب کچھ اس کا بھی انتظام کیا ہے. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم نے کوئی لڑکی بھیجی ہے جو دف وغیرہ بجائے اور کوئی گیت گائے. پھر اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ جی گیت کیا گائیں، آپ ہی بتا دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ گیت گا لو. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا، نہ ہی آپ یہ بتانے آئے تھے، لیکن جب لوگوں کا مزاج دیکھا کہ لوگوں نے خوشی کو اپنے اوپر حرام کر لی ہے، پھر یہ بتایا کہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ خوشیاں اپنے اوپر حرام کر لو. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو لطیفہ سنایا تھا نا کہ وہ کچھ اہل حدیث ہمارے دوست تھے، تو وہ ایک کی شادی ہو رہی تھی تو گاڑی میں جا رہے تھے، تو وہ ٹریفک جو سگنل تھا وہاں پہ وہ رکے، تو ایک مانگنے والا آیا، تو دوستوں نے کہا کہ بھئی ان میں سے دولہا پہچان لو تو 500 روپے دیں گے، اور وہ نہیں پہچان پایا. ٹھیک، تو اتنی سادگی سے شادی بھی نہ کرے کہ شادی والے گھر میں اور فوتیدگی والے گھر میں فرق ہی محسوس نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ اس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے یا اس گھر میں کوئی خوشی ہو رہی ہے. انجوائے کریں، خود نہیں کر سکتے لوگوں کو کرنے دیں، لوگوں کو کرنے دیں کم از کم. ٹھیک ہے، بہت زیادہ قدغنیں لگا دیں گے تو پھر غلط رستے نکلیں گے.
بچوں کو خوش رمضان ہونا. سے پہلے آپ ہی وہ نکاح کے سلسلے میں بتا رہے تھے کہ ایک انصاری صحابی وہ حضرت کعب بن مالک کا تھا کہ وہ زعفران لگا ہوا تھا انہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا نکاح کر لیا ہے، تو وہ اسی طرح نکاح ہوا تھا خاموشی سے. وہ کون سا ڈول مکہ یہ ٹھیک ہے کر لیں، خاموشی سے کر لیں. آپ کو کس نہیں، آپ سے تو ہم جو ہے نا تو یہ بھی ہم حدیث ہی پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی حدیث ہی پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ وہ بزرگوں کے اقوال ہیں. یہ دیکھیں بخاری، رواہ البخاری آگے لکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیت سنایا، اتیناکم فحیونا نحییکم، ہم آئے، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہمیں جو ہے وہ سلام کہو، ہم تمہیں سلام کہیں، تم ہمیں دعا دو، ہم تمہیں دعا دیتے ہیں. ولولا الذهب الاحمر ما حلت بوادیکم، دیکھو اگر یہ سرخ سونا نہ ہوتا، تم ہماری لڑکی کو اگر یہ زیورات نہ ڈالتے تو ہم یہاں نہ آتے. ٹھیک ہے. ولولا الحنطۃ السمراء ما ثمرت اذاریکم، اور اگر یہ گندم نہ ہوتی تو تمہاری عورتیں موٹی تازی نہ ہوتی. موٹا تازہ ہونا خیر خوبصورتی کی علامت تھی. خیر، ربیع بنت معوذ سے ہے، معوذ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب کہ ان کو مطلب تیار کیا گیا، دلہن کو مطلب تیار کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں بیٹھ گئے. تو اب وہ کچھ لڑکیاں آئیں، وہ دف بجانا شروع ہو گئیں، اور دف بجاتی وہ کیا مطلب جو ان کے آباء و اجداد بدر میں مقتول ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں ایک بچی ہے، اس کے آباء و اجداد شہید ہو گئے، اب اس کی خوشی ہے، یتیم بچی ہے، اب اس کے والدین نہیں ہیں. اب ایسے میں جو ہے اس کے آباء و اجداد کی بہادری ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جان دی اور یہ ہوا. تو اب اس میں انہوں نے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات بھی جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ بات نہ کہو، یعنی تصحیح کی ہے، کریکشن کی، یہ باتیں نہ کہو میرے بارے میں کہ میں کوئی غیب کی خبریں رکھتا ہوں. باقی یہ جو تعریف کر رہی ہو اپنے آباء و اجداد کی، گیت یہ جاری رکھو. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں پیدا کر لی گئی ہے. صحیح بات یہی ہے. کچھ لوگوں نے تو بہت ہی نرمی پیدا کر لی، ہر چیز ہی جائز قرار دے دی، اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سختی پیدا کر لی ہے کہ حلال کو بھی حرام بنا دیا. صرف اسی پرنسپل کے اوپر جی دیکھیں لوگوں کو تھوڑی سی اجازت دی تو لوگ بہت چوڑے ہو جائیں گے، اور جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ ساری اجازتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ساری اجازتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے گھروں میں جو ہے وہ بڑے بڑے مطلب مجھے پرسنلی پتہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے بیعت کرنے والے ان کے گھروں میں ان کے بچے گٹار بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. اور ساری وہ دلائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جی وہ ہمارے صوفیاء جو ہے وہ ان چیزوں کو الاؤ کرتے تھے، میوزک کو، امام غزالی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، اور باہر لوگوں کے سامنے چہرہ کیا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک عجیب سی پرسنالٹی سامنے ہے. جو لوگ سنتوں کا کہتے ہیں کہ سنت سے اگر کسی کو اجازت دے دی تو وہ فرض نہیں چھوڑے گا، جبکہ فرض کی اپنی جگہ ہے اور سنتوں کو بس یہ ہے کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول نے الاؤ کیا ہے نا، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اس رخصت سے آگے جو ہے وہ مزید آگے پہنچ جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ اور اس کے رسول نے رخصت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ قدغنیں لگانے والے یا اس کو چھپانے والے؟ اس رخصت کو بیان کرنا چاہیے. بس ہمارے یہاں نا کچھ سخت مزاجی زیادہ آ گئی ہے، اور پھر آپ کی جو وہ ہوتی ہے نا جو سننے والی جو لاٹ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ٹپیکل قسم کے لوگ، وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ آپ کو سنتے ہیں، بس اس سے باہر آپ کی دعوت پھیلتی نہیں. اسلام کی دعوت گلوبل ہے، ہم نے اس کو ایک چھوٹے سے طبقے تک محدود کر دیا اپنی سختی کی وجہ سے، اپنے غلط نیریٹیوز کی وجہ سے، اور اسی کے اوپر ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. غلط ہے. اس طرح سے ان کے تقوی کا تقابل کیا جا سکتا ہے کہ تب احکام پہ عمل کرنا آسان تھا، کیونکہ تب مجموعی طور پہ سوسائٹی میں تقویٰ تھا. آج نہیں ہے تو پھر ذرا تھوڑے سے احکام میں سختی لانی چاہیے. وہ تقویٰ مجھے دیکھیں ایک رسمی سا تقویٰ بنائی ہوئی 2-4 چیزوں میں تقویٰ، یہ تقویٰ ہے؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. اخلاقیات کا بیڑا غرق ہے. مطلب تقویٰ کہاں ہمیں نظر آتا ہے؟ کوئی تقویٰ اخلاقیات میں کہاں نظر آتا ہے؟
وہ چار رسموں کے اوپر عمل کر لو، بس یہ سختی کر لو، وہ سختی کر لو. لوگوں کے سامنے بس ایک فیس بنایا وہ اپنے متقی ہونے کا، وہ 2-4 رسموں کے اوپر عمل کر کے. تقدس کا خول ہے اور کیا. نہیں سر، میں کچھ نہیں سمجھا پایا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تب صحابہ کے درمیان ان کے درمیان تقویٰ تھا نا، یعنی کہ وہ احکام پہ اگر ان کو آسانی ملتی بھی تھی تو وہ کاربند رہتے تھے. آج اگر ہم کسی کو آسانی دیں گے تو وہ ان کے فرض بھی چھوڑ دیں. بھائی ہم کہاں آسانی دے رہے ہیں، مسئلہ یہی تو ہے، ہم تو آسانی نہیں دے رہے، اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. ہم کون ہوتے ہیں آسانی دینے والے؟ اب مسئلہ یہ، میں نے وہ کتاب لکھی، اس کا نام تھا آسان دین. مجھے تھا کہ اچھا اس نے دین کو آسان کر دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا دین یسرن، حدیث کے الفاظ ہے، دین آسان ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں نے صرف اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اس کا آسان جواب یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے آسانی دی. اب یہ ہے کہ یہ بھی ایکسیپٹ نہیں نہ ہو رہا، یہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا کہ اللہ کے رسول نے کیوں آسانی دے دی ہے. عجیب مطلب آپ کہ سوچ کہاں پہنچی ہوئی ہے. یہاں بخاری کی حدیث ہے، ایسا میں بیمار کیا کروں، آپ میرے کو ان کا شادی دے. تجھے بیان کرتا ہے کسی علاقے میں یہ رواج تھا، اس بیماری کا علاج، مطلب نیا ایمان لے کے آیا تھا. اگر سختی فرماتے تو اس کو ایمان گیا تھا، ایمان میں جانے کا بھی ایلو کر دیا. دین میں بہت آسانی ہے، بہت آسانی ہے، بہت آسانی ہے. ہمارے یہاں زیادہ سختیاں نا، صحیح بات یہ ہے کہ مولوی حضرات کی پیدا کرتا ہے. صرف ان کی سخت سوچ نے جو ہے وہ سختیاں پیدا کی ہیں. تو یہ بھی تو ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ میرا جی کرتا ہے، میری خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے ہوں، ایک انٹرنس اور ایک اخراج. تو مگر تیری قوم نہیں اسلام لے کے آئی، کہیں بدعت نہ جائے. وہاں یہ معاملہ بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ. اب ہمارے پاس 1400 سال سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، پھر بھی ہم یہ اسی. ولیمہ، چلیے ہم یہ چیپٹر ختم کر لیں نکاح کا آج، نیکسٹ ٹائم تاکہ نا. ولیمہ جو ہے اس کے بارے میں جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ لازم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے. ظاہری بات ہے نکاح تو اس کے بغیر ہو جاتا ہے نا، ولیمہ کوئی شرط تھوڑی ہے. ولیمہ نہ ہوا تو نکاح ہی نہ ہوا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا اولم ولو بشا، ولیمہ کرو بھلے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک بکری ذبح کر دی. ولیمہ کہتے ہیں دعوت، نکاح کے بعد جو دعوت کرتے ہیں آپ نکاح کی خوشی میں، شادی کی خوشی میں، اس کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں. باقی یہ جو ہے بارات کا کھانا وغیرہ یہ سنت سے ثابت نہیں کہ لڑکی والا جو ہے وہ کھانا کھلائے، یہ ان کے لیے بوجھ ہے. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. باقی جو دور دراز سے لوگ آئیں اگر ان کے لیے کوئی چائے وغیرہ کا انتظام کر دیں، ٹھیک ہے، یا خود مطلب ان کو جو ہے وہ سوچ لینا چاہیے. لڑکے والے اگر دوسرے شہر سے بارات آ رہی ہے تو اب گاڑیوں وغیرہ پہ آ رہے ہیں تو اب تو مطلب کہیں سے کھانا رستے میں فاسٹ فوڈ پکڑ لیں، بریانی کے پیکٹس پکڑ لیں، اپنے لوگوں کو تقسیم کر دیں. اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں، لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں بنتے. اچھا ہے، یہ نہ بنے، خواہ ان کا کیوں مطلب لاکھوں میں آپ خرچ کرواتے ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کا ویسا ولیمہ نہیں کیا جیسا حضرت زینب کا کیا، اور ان کا ولیمہ ایک بکری کے ساتھ کیا. یعنی یہ بہترین ولیمہ تھا جس میں ایک بکری تھی. بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا ولیمہ کیا، کتنا؟ 2 مد جو کے ساتھ. 2 مد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، 2 مٹھی جو، بس جو 5 7 10 12 لوگ ہیں بس، ٹھیک ہے، جو موجود ہیں ان کے سامنے پیش کر دے، یہی ولیمہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں جمع کرنے اور آپ نے کوئی شاندار دعوت کرنی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے تبصرے کرنے ہیں، بھائی اچھا یہ نہیں کھانے کو ملا، یہ کم پڑ گیا تھا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں تھا. یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. ولیمے کا وقت کیا ہے؟ عقد نکاح والے دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نیکسٹ ڈے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. یعنی جس دن نکاح ہوا ہے اس دن بھی کیا جا سکتا ہے، اگلے دن کرنا زیادہ بہتر ہے. سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے، ولیمہ کرنا سنت موقدہ ہے. ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ لازماً اس دعوت کو قبول کرے. اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ جس نے ولیمے کی دعوت ترک کر دی، چھوڑ دی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے ولیمے کی دعوت قبول کرے. یہ صرف ولیمے کی دعوت کے لیے یا عام دعوت؟ نہیں، ولیمے کی دعوت کے لیے.
بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ یا مستحب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا جو ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عمراء کو بلایا جاتا ہے، غرباء کو نہیں بلایا جاتا، تو اس لیے غریب کا حصہ بھی ہونا چاہیے، ولیمے کی دعوت میں غریب کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی غیر مسلموں سے نکاح۔ ایک تو ہم نے پڑھ لیا تھا اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ جو انہوں نے یہاں پہ لے کر آئے ہیں، ایک تو یہ آ گیا کہ اگر کسی کی نکاح میں 2 بہنیں تھیں، اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک کو کیا کرے؟ طلاق دے دے۔ جیسے حضرت ضحاک بن فیروز سے روایت ہے کہ ان کے والد وہ ایمان لے کے آئے اور ان کی نکاح میں 2 بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ایک کو طلاق دے دو، یعنی 2 بہنیں تھیں ان کے نکاح میں، تو ایک بہن کو طلاق دے دو۔ اگر کسی کی 4 سے زیادہ بیویاں ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ غیلان ثقفی اسلام لے کے آئے اور ان کی 10 بیویاں تھیں، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی 10 بیویوں نے بھی قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ 4 بیویوں کو باقی رکھ لو، باقیوں کو طلاق دے دو۔ ایک مسئلہ اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ میری بات ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے، ایک اعتبار سے بات ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا خلاصہ انہوں نے یہ نکالا ہے، بہت سے واقعات یہاں پہ بیان کیے، خلاصہ یہ نکالا ہے کہ اگر تو عدت کے اندر رجوع ہو جائے، یعنی شوہر پہلے ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، یا عورت پہلے ایمان لے آئی اور اس کے بعد عدت کے اندر دوسرا بھی ایمان لے آیا تو ان کا نکاح باقی ہے۔ اور اگر عدت کے بعد تو اس میں بھی صحیح قول یہی ہے کہ نکاح ان کا باقی ہے جب تک کہ وہ آگے شادی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سے یہ واقعات انہوں نے بیان کیے، جیسا کہ ایک واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ عاتقہ، ولید بن مغیرہ کی جو بیٹی تھی عاتقہ، وہ اسلام لے آئیں، لیکن ان کے شوہر جو تھے صفوان بن امیہ وہ ان سے کئی ماہ بعد ایمان لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دوبارہ نکاح نہیں کروایا، سابقہ نکاح باقی رکھا، یعنی بیوی پہلے ایمان لے آئی تھی عاتقہ، شوہر چند ماہ بعد ایمان لے کے آئے تو دوبارہ نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ جن عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی اور ان کے شوہر کافر تھے اور وہ دارالکفر میں تھے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے درمیان تفریق نہیں کروائی۔ حکیم بن حزام ان کی بھی اسلام کا معاملہ یہی ہے، صفوان بن امیہ اور اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل اور ان کی بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے ایسے کثرت سے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی ایک یعنی دونوں پارٹنر میں سے ایک ایمان لے کے آ رہا تھا، دوسرا نہیں لا رہا تھا، تو جب تک اس خاتون کی آگے شادی نہیں ہوتی تھی تو اگر وہ ایمان لے آتی تو وہ اپنے شوہر کی بیوی کنسیڈر ہوتی تھی، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر کر لے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ چلیں جی، آپ کوئی کویسچن ہے تو کر لیں۔ ہمارا یہ نکاح کا چیپٹر مکمل ہو گیا، نیکسٹ ٹائم ہم نے طلاق کا چیپٹر شروع کرنا۔